اللہ رب العزت ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ بہت پہلے، 1400 سال پہلے بھی نہیں، جب آپ علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا تھا دنیا میں، اس دور میں اللہ نہیں لے جا رہے، بلکہ اس سے بھی پہلے آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، آج ہم سب کو وہاں لے کر جا رہے ہیں ان آیات کے اندر، اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہاں کیا ہوا تھا جب آپ نہیں تھے، اور جب اللہ کے نبی بھی نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھا اس وقت، کائنات نہیں تھی، تو اس وقت کیا ہوا تھا اللہ بتا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو جب پیدا کیا تھا، اور مراد وہ آدم علیہ السلام ہیں، اس وقت ایسی مٹی سے پیدا کیا تھا جو ذرا گارے کی طرح سڑی ہوئی مٹی تھی، تھوڑی سی گیلی اور تھوڑی سی خشک بھی تھی۔ خشک اتنی تھی کہ اس سے کچھ آواز بھی آتی تھی، اگر اس کو اس طرح کرے تو وہ خشک تھی، کچھ مٹی تھی۔ اس مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ پھر فرمایا اسی طرح ہم نے جنات کو بھی پیدا کیا، اور جنات کا جو یعنی ہمارے انسانوں میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہیں، جنات میں جو سب سے پہلے جس کو پیدا کیا اس کا نام جان تھا۔ فرمایا کہ اس کو بھی ہم نے پیدا کیا، اس کو مٹی سے نہیں بلکہ تیز آگ کی حرارت سے پیدا کیا، آگ سے پیدا کیا، ایسی تیز آگ کہ وہ اگر انسان کے جسم میں داخل ہو تو اس کے جو یہ چھوٹے چھوٹے مسام ہوتے ہیں، اگر اس سے اندر داخل ہو اس کی حرارت، تو کچھ ہی دیر کے بعد انسان مر جائے، یعنی اس قدر شدید حرارت کے ساتھ ہم نے جنات کو پیدا کیا، یعنی کہ ان کا جو سب سے پہلا جن تھا اس کو۔ پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور پھر تمہارے رب نے فرشتوں کو حکم دیا، پہلے سے ان کو بتایا، پیدا کرنے سے پہلے ان کو بتایا کہ میں ایک بشر پیدا کرنے لگا ہوں جس کو سڑے ہوئے گارے اور مٹی سے پیدا کروں گا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو پیدا کر لوں، بڑے خوبصورت انداز سے مکمل کر لوں گا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنی روح اس میں ڈالوں گا۔ اب اس انسان کی روح کو فضیلت اور درجہ دینے کے لیے کہا کہ میں اپنی پیدا کی ہوئی جو میری روح ہے وہ اس میں جب پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب کے سب سجدے میں گر جانا، سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ پہلے سے ان کو بتایا کہ میں ایک بڑی عظیم مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں، اور تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم نے ان کو سجدہ کرنا ہے، اور یہ سجدہ عبادت کا نہیں ہوگا، یہ اس کو عزت دینے کا ہوگا، یہ اس کو عظمت اور اس کو شرف دینے کا سجدہ ہوگا، وہ سجدہ تم نے کرنا ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تصور کیجئے اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، دنیا میں کوئی نہیں تھا، سارے کے سارے فرشتوں نے فوراً اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ پھر إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ، سوائے ابلیس کے، وہ مکر گیا۔ یہ فرشتوں میں نہیں تھا۔ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرشتوں میں تھا اور بہت نیک تھا، نیک تو تھا مگر یہ فرشتوں میں نہیں تھا، یہ جنات کی نسل میں تھا، اس کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ فرشتوں کو تو نور سے پیدا کیا گیا ہے، اس کو آگ سے پیدا کیا تھا، تو اس نے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرشتوں کے علاوہ دوسری مخلوقات کو بھی حکم دیا تھا جو اس وقت موجود تھی کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اور فرشتوں کو خاص طور پہ کیوں کہا کہ فرشتوں کے ذمے ہے یہ بارشیں اور یہ ہواؤں کا نظام، اور دنیا کے اندر جو کچھ ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے اللہ کے حکم سے فرشتوں کے ذمے لگایا گیا ہے۔ فرشتے یہ سارا کا سارا کام سنبھال رہے ہوتے ہیں، تو اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر یہ بتا دیا کہ پھر کائنات میں جو کچھ تم کرتے ہو میرے حکم سے وہ اسی انسان کی خدمت کے لیے اب ہوگا، اس انسان کی خدمت کا یہ سلسلہ ہوگا۔ وہ فرشتے جو سورج صبح نکالتے ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے، ان کو کہا گیا کہ سورج نکالو گے تو اسی انسان کی خدمت کے لیے، ہوائیں آئیں گی تو اسی کی خدمت کے لیے، بارشیں آئیں گی تو اسی کی خدمت کے لیے۔ وہ سب فرشتے گویا کہ اس کائنات کے دولہا کو سجدہ کر رہے ہیں جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ اور پھر فرمایا کہ سوائے ابلیس کے وہ رہ گیا۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، تمہیں کیا ہوا ہے ابلیس، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، تم کیوں سجدوں کرنے والوں میں شامل نہیں ہو رہے، کیوں انکار کر رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، اس نے کہا میں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں کہ میں ایک مٹی سے، گارے کی مٹی سے بنے ہوئی چیز کو سجدہ کروں، میں اتنا گرا پڑا نہیں ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوں، اس میں تکبر آ گیا، میں نہیں سجدہ کرنے والا، یعنی کہ تکبر آ گیا۔
تو اللہ نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. تو اللہ نے کہا اچھا چلو پھر دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، تم مردود ہو، میری رحمت سے دور ہو، اور میری پھٹکار اور لعنت قیامت تک تمہارے اوپر برستی رہے گی، دور ہو جاؤ. یعنی کہ تکبر کیا ہے شیطان نے. اور اس لیے یہاں پہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تکبر سے ہمیں بچنا چاہیے کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ اللہ کی جو حکم ہو اس میں یہ نہ ڈھونڈا جائے کہ بھئی اس کی کیا وجہ ہے، حکمت اور مصلحت نہ دیکھی جائے، بس جو حکم ہے اس کو پورا کیا جائے، یہی چیز اللہ کو پسند ہے. پھر اس کے بعد اس شیطان نے کیا کہا، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے زندہ رہنے کی مہلت دے اس وقت تک جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا مرنے کے بعد، یعنی قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے زندہ رہنے کی. اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے تمہیں مہلت دیتے ہیں لیکن فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، جہاں تک تم نے مانگی ہے وہاں تک نہیں. وہ کہتا تھا کہ جب دوبارہ لوگوں کو زندہ کیا جائے گا تب تک کی مہلت دی جائے، تاکہ جب دوبارہ لوگ زندہ ہوں گے پھر نہیں مریں گے. ظاہر ہے کہ پھر تو موت ختم ہو جائے گی قیامت کے بعد، پھر تو موت نہیں ہے، پھر کوئی نہیں مرے گا. تو وہ کہتا تھا کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جن کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور وہ تو سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں ہے، سب کو اللہ نے موت دینی ہے. یعنی یوں ہو سکتا تھا نا کہ موت نہ آتی اور آخرت کا نظام شروع ہو جاتا، لیکن اللہ نے ساری کائنات کے جانداروں کو سب کو ختم کرنا ہے، سب کو موت دینی ہے کہ موت سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے. تو شیطان یہ کہتا تھا کہ اس وقت تک مہلت دے جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا میں زندہ رہوں. اللہ نے فرمایا نہیں، اس وقت تک نہیں، ہاں جب قیامت قائم ہوگی سب کو موت آئے گی تب تک کی تمہیں مہلت ہے، تم زندہ رہو گے. جب سب پر موت آئے گی تو پھر تم پر بھی موت آئے گی، دوبارہ آخرت میں تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. قال ربی بما اغویتنی. یہاں علماء یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں دعا تو شیطان کی بھی اللہ نے قبول کر لی، تو انسان جو اللہ کو سجدہ کرنے والا ہو، نیک صالح، اس کی دعا اللہ قبول کیوں نہیں کریں گے؟ وہ تکبر کر رہا ہے، اس نے اللہ سے مہلت مانگی، اللہ نے مہلت دے دی. ہم مانگیں گے تو ہم کیوں نہیں مانگتے؟ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے گھبرا کیوں جاتے ہیں کہ میرے تو اتنے گناہ ہیں، میں کیا اللہ سے مانگوں گا؟ انسان اللہ تو سننے کے لیے، اللہ تو سنتے ہیں انسان کی دعا، تو ہر وقت مانگنی چاہیے. قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين. میں اچھا ٹھیک ہے اے اللہ تو نے مجھے اب گمراہ کر دیا، اب میں لوگوں کو زمین میں جا کے گمراہ کروں گا اور ان کے لیے گناہوں کو خوبصورت کر کے پیش کروں گا. سارے کے سارے تیرے بندوں کو، سوائے وہ بندے تیرے جو تیرے ساتھ ساتھ رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہیں گے، وہ میرے ہاتھ میں نہیں آ سکیں گے. جو تجھ سے دور ہونے لگیں گے، تیری بندگی سے، تیری نافرمانیوں کی طرف مسلسل آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ایک ہوتا ہے نافرمانی کر کے دوبارہ فوراً واپس لوٹ آنا، یہ ہے اللہ کے قریب رہنے والے لوگ. یہ ہے کہ نافرمانی میں بڑھتے جانا، توبہ نہ کرنا، یہ دور جا رہے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے جو بکری قریب رہتی ہے ریوڑ کے، تو اس پر بھیڑیا حملہ نہیں کرتا. جو بکری دور جاتی ہے فوراً اس کے اوپر بھیڑیا حملہ کر دیتا ہے. میں تیرے وہ بندے جو تیری بندگی میں تیرے ساتھ رہیں گے، گناہ نہیں کریں گے، یا کریں گے تو فوراً معافی مانگ لیں گے، ان پر تو میرا زیادہ زور نہیں چلے گا. لیکن وہ لوگ جو وہ دور چلے جائیں گے، تجھ سے دور ہوتے چلے جائیں گے، ان پر میرا حملہ چلے گا. تو میں ہاں بالکل صحیح بات ہے، ھذا صراط علی مستقیم، ایسا ہی ہے، یہ صحیح راستہ یہی ہے. جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، ہاں جو تیری باتوں میں آ جائیں گے ان پر چلے گا. پھر اللہ نے فرمایا